السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامات وہ آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں برکت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ مفلس لوگ تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو یعنی اصحاب صفہ میں سے لے جائے، اور جس کے گھر تین آدمیوں کا کھانا ہو وہ چوتھے آدمی کو لے جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ تین آدمیوں کو لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر وہی کافی دیر ہو گئی۔ جب گھر واپس لوٹے تو گھر میں مہمان آپ کے انتظار میں تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مہمان کھانے کا جو لقمہ اٹھاتے اس کی جگہ کھانا اور بڑھ جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ کھانے کا برتن جتنا پہلے بھرا ہوا تھا اس سے سیاہ چند اب بھی بھرا ہوا ہے۔ بہرحال سب نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام بھیجنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس طرح تشریف لے آئے کہ کرتے کی جگہ پھٹا ہوا کمبل اور اس پر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ مالداری کے باوجود فقیرانہ لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تمام مجھ پر اور میرے راستے میں خرچ کر کے یعنی مال کو خرچ کر کے مفلس ہو گئے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابوبکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر تو اس حالت میں مجھ سے خوش ہے یا ناراض؟ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمانے لگے، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے جاتے ہی روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب لے کر روضہ اقدس پر پہنچے تو لوگوں نے بآواز بلند کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی ایک دوست کو دوسرے دوست کے دربار میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدفن میں غیبی آواز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کی وفات کے بعد ان کے دفن کرنے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ ان کو شہیدوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ابھی یہ اختلاف چل ہی رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں کسی نے کہا، ضم الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست کو دوست سے ملا دو۔ بیدار ہو کر میں نے اس کا تذکرہ لوگوں سے کیا تو وہاں موجود بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یہی غیبی آواز سن چکے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا
کہ آپ کو روضہ اقدس میں دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے نیل کے نام خط جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور اس کے گورنر بنے تو کچھ عرصے بعد بوانا جون کا مہینہ آ گیا۔ مہینے کے شروع ہوتے ہی مصر کے قدیم قبطی باشندوں کا ایک وفد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ کہنے لگے، وہ عادت یہ ہے کہ بوائنا یعنی جون کے مہینے کی 12 راتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اس کو بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تمام پچھلی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعتاً یہی کہ جون، ابیب، جولائی، مصری، اگست تینوں مہینے گزر گئے اور دریائے نیل خشک پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسلام واقعی پرانی جہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری، وإن كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك۔ ترجمہ، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ حمد و ثنا کے بعد، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بہنا بند کر دے، ہمیں کوئی تمہاری ضرورت نہیں، اور اگر خدا واحد قہار ہے جو تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدا واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرچہ نصارہ کی عید صلیب سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر کے باشندے وہاں سے بھاگنے کی تیاریاں کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا دار و مدار نیل کے پانی سے تھا، لیکن عید صلیب کے دن جب صبح کو جا کر دیکھا تو نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا اور ایک رات میں پانی کی سطح 16 ذراع بلند ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کا مدینے سے ہمدان تک پہنچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے صوبے ہمدان کی جنوب میں واقع مقام نہاون کی فتح کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، اس کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو بنایا تھا، یعنی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا تھا۔ ایک دن جب کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حاضرین میں اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے دوران خطبہ اچانک چلا چلا کر کہنا شروع کیا، یعنی حضرت عمر فاروق نے یہ کہنا شروع کیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یعنی میدان جنگ کے موجودہ مورچے کو چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور پہاڑ کی پشت کی جانب مورچہ بنا لو۔ لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، اور پھر جب چند دنوں کے بعد لشکر سے ایک ایلچی آیا اور اس نے میدان جنگ کے حالات سنا کر کہا کہ امیر المومنین، دشمن نے تو ہمیں آ لیا تھا اور ہم شکست سے دوچار ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک شخص کی آواز آئی جو چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ چنانچہ یہ آواز سن کر ہم نے اپنا وہ مورچہ چھوڑ دیا اور پہاڑ کی سمت جا کر پہاڑ کو اپنا پشت بان بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ فائدہ: اس واقعے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جنگ نہاون کا منظر دیکھا۔ آپ کی آواز سینکڑوں میل دور نہاون کے مقام تک پہنچی اور وہاں سب اہل لشکر نے اس کو سنا۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اہل اسلام کو فتح اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے شریروں کا بھاگنا۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انسانوں، شریروں، جنوں اور شیطانوں کو دیکھا کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مردے سے کلام کرنا۔ یحییٰ بن ایوب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اللہ تعالی جنت میں اس کو 2 باغ دیں گے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے تو اللہ تعالی نے ایسے 2 باغ عنایت کر بھی دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند سیر کھجوریں 400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی بچ گئے۔ وکیم بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ 400 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جاؤ، انہیں کھلاؤ بھی اور کچھ دو بھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تو صرف چند سیر کھجوریں ہیں جو کہ ان کے اہل و عیال کے کھانے کا کل سامان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور اپنے گھر آئے، اپنی گردن سے بندھی ہوئی چابی اتاری اور دروازہ کھول کر قوم سے کہا کہ اندر آ جاؤ، تو وہ داخل ہو گئے۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ فقال خذوا فأخذ كل رجل منهم ما أحب ثم التفت إليه وإني ولمن أخر القوم وكأن لم نرى تمرة۔ آپ نے فرمایا اور کھاؤ، تو ہر آدمی نے اپنی حاجت کے مطابق کھایا۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھا جبکہ میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے دسترخوان سے ایک کھجور بھی کم نہیں کی۔ وَكَأَنَّا لَمْ، نظر بھی کہہ سکتے ہیں، نرا بھی کہہ سکتے ہیں۔
یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیاطین کا بھاگ جانا اور فرشتوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنا۔ ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان آپ کو کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں کوئی شیطان ایسا نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل آزاری کی وجہ سے ایک بدبخت کا انجام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ آج اگر ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی انہی نعمتوں سے نوازے گا۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب تک نہ مانے تو یہ دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام وہ ستون ہیں جنہوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، جنہوں نے دین کی چھت کو سہارا دیا ہوا ہے۔ آج اگر صحابہ پر کوئی بھونکتا ہے تو اس کو چپ کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، کوئی معصوم نہیں۔ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضات کا، بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب میں اور تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نہیں بول سکتے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے، اور اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سننا چاہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔